اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان اور رحم والا۔ قعے معراج 27 رجب المرجب پیر شریف کی سہانی اور نور بھری رات پیش آیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چچا زاد بہن حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر آرام فرما رہے تھے کہ حضرت جبریل علیہ السلام حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر سے مسجد حرام لے آئے اور آپ کا شک صدر فرمایا۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کو آب زمزم سے غسل دیا اور پھر ایمان و حکمت سے بھر کر واپس اس کی جگہ رکھ دی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں براق سواری پیش کیا گیا۔ پھر سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم براق پر سوار ہوئے اور بیت المقدس کی طرف روانہ ہوئے۔ دوران سفر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مقامات پر نماز ادا فرمائی۔ نمبر 1 مدینہ شریف، جس کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرمائیں گے۔ نمبر 2 طور سینا، جہاں اللہ عز و جل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہم کلامی کا شرف عطا فرمایا تھا۔ نمبر 3 بیت لحم، جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم راستے میں عجائبات قدرت کو دیکھتے ہوئے اس مقدس شہر میں تشریف لے آئے جہاں مسجد اقصی واقع ہے، اور پھر مسجد اقصی میں انبیاء کرام علیہم السلام کی امامت فرمائی۔ بیت المقدس کے معاملات سے فارغ ہونے کے بعد پیارے آقا میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف سفر شروع کیا۔ پہلے آسمان حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ دوسرے آسمان پر آپ کی حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہم السلام سے ملاقات ہوئی۔ تیسرے آسمان پر آپ کی حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ چوتھے آسمان پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ پانچویں آسمان آپ کی حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ چھٹے آسمان پر آپ کی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اور ساتویں آسمان پر آپ کی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام سے ملاقات فرمانے کے بعد دونوں عالم کے تاجدار سدرۃ المنتہا کے پاس تشریف لائے۔ یہ ایک نورانی بیری کا درخت ہے جس کی جڑ چھٹے آسمان پر اور شاخیں ساتویں آسمان کے اوپر ہے۔ جب پیارے آقا میٹھے مصطفیٰ سدرۃ المنتہا سے آگے بڑھے تو حضرت جبریل علیہ السلام وہیں ٹھہر گئے اور آگے جانے سے معذرت خواہ ہوئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے اور بلندی کی طرف سفر فرماتے ہوئے ایک مقام پر تشریف لائے جسے مستویٰ کہا جاتا ہے۔ پھر مستویٰ سے آگے بڑھے تو عرش آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بھی اوپر تشریف لائے اور پھر وہاں پہنچے جہاں خود کہاں اور کب بھی ختم ہو چکے تھے،
چونکہ یہ الفاظ جگہ اور مکان کے لیے بولے جاتے ہیں، اور جہاں ہمارے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم رونق افروز ہوئے وہاں جگہ تھی نہ زمان، اسی وجہ سے اسے لامکاں کہا جاتا ہے۔ یہاں اللہ رب العزت نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ قرب خاص عطا فرمایا کہ نہ کسی کو ملا نہ کسی کو ملے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیداری کی حالت میں سر کی آنکھوں سے اپنے پیارے رب تبارک و تعالیٰ کا دیدار کیا کہ پردہ تھا نہ کوئی حجاب، زمان تھا نہ کوئی مکان، فرشتہ تھا نہ کوئی انسان، اور بے واسطہ کلام کا شرف بھی حاصل کیا۔ اللہ عز و جل نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر دن رات 50 نمازوں کا تحفہ بھی عطا فرمایا۔ پھر اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات اور پھر دوبارہ رب کی بارگاہ میں جانا اور نمازوں کا 50 سے 5 کا ہو جانا کا واقعہ پیش آیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں لایا گیا اور آپ نے جنت کی سیر فرمائی اور اس میں وہ نعمتیں دیکھی جو اللہ عز و جل نے اپنے نیک بندوں کے لیے تیار کر رکھی ہے، جنہیں کسی آنکھ نے دیکھا نہ کسی کان نے سنا نہ کسی انسان کے دل میں اس کا خیال گزرا۔ جنت کی سیر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جہنم کا معائنہ کرایا گیا، وہ اس طرح کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں ہی موجود تھے اور جہنم سے پردہ ہٹا دیا گیا، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ملاحظہ فرمایا۔ اس کے بعد واپسی کا سفر شروع ہوا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ اللہ عز و جل کی قدرت ہے کہ اس نے رات کے مختصر سے حصے میں اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت المقدس اور پھر 7 آسمانوں نیز عرش کرسی سے بھی اوپر لامکاں کی سیر کرائی۔ بعض ناداں جو ہر بات کو عقل کے ترازو پر تولنے کے عادی ہوتے ہیں، اسے معاملات میں بھی اپنی ناقص عقل کو بھی دخل دیتے ہیں، ایسے معاملات میں بھی اپنی ناقص عقل کو بھی دخل دیتے ہیں۔ یاد رکھیں، اللہ عز و جل قادر مطلق ہے، وہ ہر شے پر قادر ہے۔ یہ زمین و آسمان، یہ پہاڑ سمندر، یہ چاند سورج، یہ فاصلے اور یہ سفر کی منزلیں، سب کچھ اس کا پیدا کیا ہوا ہے۔ وہ جس کے لیے چاہے فاصلہ سمیٹ دے اور جس کے لیے چاہے بڑھا دے، عقلیں اس کا احاطہ کرنے سے قاصر ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی تصدیق: جب سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو واقع معراج کی خبر دی تو عقل پرست کفار و مشرکین کی سمجھ میں یہ بات نہ آئی کہ کوئی شخص رات کے مختصر سے حصے میں بیت المقدس کی سیر کیسے کر سکتا ہے، جس کے نتیجے میں انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر معراج کا اعلان فرمانے پر بعض لوگ دوڑتے ہوئے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پہنچے اور کہنے لگے، کیا آپ اس بات کی تصدیق کر سکتے ہیں کہ جو آپ کے دوست حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی تو بغیر کسی تکذیب اور ہچکچاہٹ کے فوراً پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کر دی۔ اس کے بعد آپ رضی اللہ تعالی عنہ
صدیق مشہور ہوئے، خلاصہ از فیضان معراج۔ عمدہ قسم کے سبق آموز واقعات و حکایات اور اسلامک ویڈیوز کے لیے آج ہی ہمارے چینل سے جڑیں اور صدقہ جاریہ سمجھتے ہوئے اپنے دوستوں تک شیئر کریں۔ السلام علیکم۔